ہم اس دور میں ہیں۔ اس دور میں مجھے بڑی اچھی لگی بات عبدالحمید جاسم البلالی کی، جو کویت کے ایک داعی ہیں اور مختلف کتابوں کے مصنف ہیں۔ الوقفات التربویہ ان کے ان مضامین کا مجموعہ ہے جو انہوں نے المجتمع میں تربیتی موضوع پہ مسلسل لکھا ہے۔ 450 صفحے کی کتاب ہے وقفات تربویہ۔ تو اس میں جو ہے انہوں نے ایک بات لکھی ہے کہ آج ہم جو اپنے طلباء معاصرین کے سامنے جو حوالے پیش کرتے ہیں وہ 6 صدی کے پہلے کے علامہ ابن قیم نے یہ کہا، ابن تیمیہ نے یہ کہا، اور زاہد اور جو ہے مزکی فلاں نے یہ کہا، فلاں قانے کی یہ بات رہی۔ جو مثالیں پیش کرتے ہیں وہ 6 صدی پہلے کی پیش کرتے ہیں۔ آج کے ہم جیسے طالب علم کہہ سکتے ہیں اما یار 6 صدی پہلے تو ان کو ایسا پرہیزگار ہونا ہی تھا، ان کے سامنے نہ یہ شاہین باغ کی چکا چوند کرنے والی جو ہے وہ روشنی تھی اور نہ یہ مظاہر تھے، تو یہ نگاہ نیچی رکھیں گے اور اپنے یہاں سمٹ کے بیٹھیں گے۔ یہ زہد و تقویٰ کی داستانیں 6 صدی پہلے کی سنا رہے ہو، یہ ایک خیال پیدا ہوتا ہے۔ اس کا انہوں نے ایک حل پیش کیا ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ موجودہ دور میں 1 صدی میں جو ہماری اکابر، جو بڑے علماء، داعی، مزکیین اور جو قائدین گزرے ہیں، ان کی سیر کو، ان کی حیات کو مرتب کیا جائے اور وہ پیش کیا جائے۔ کبھی 50 سال پہلے دیکھو یہ ہیں، 25 سال پہلے یہ ہیں، 100 سال پہلے یہ ہیں۔ تو ایسے قائدین کو اگر ہم تلاش کرنا شروع کریں تو اب آئیے عالم اسلام کا تجزیہ کیجئے۔ کتنے افراد، کتنی جماعتیں، کتنی تنظیمیں اٹھی ہیں قیادت کے لیے؟ علی رؤوس الاقلام، یہ صرف ہیڈ لائنز ہیں۔ اخوان المسلمین اور اس کے قائدین، آپ ان کو پڑھیے، حسن بننا شہید کو پڑھیے، سید قطب کو پڑھیے اور ان کے ساتھیوں کو، پوری تحریک کو پڑھیے۔ عالم عرب میں، ہندوستان میں کتنی تحریکیں اٹھی ہیں جن کا ایک اثر ہے۔ اس ہندوستان میں حج جیسے فریضے کو فلسفی علماء نے یہ کہہ کر ٹال دیا تھا کہ ایک بڑا سمندر حائل ہے حجاز اور ہند میں، کشتیاں ڈوب جائیں گی، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ حج ساقط۔ سید احمد شہید علیہ الرحمہ اٹھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، یہ فیض یافتہ ہیں دلی کے شیخ عبدالعزیز، شیخ پورا خان مادہ ولی اللہ سے، اور انہوں نے پھر تحریک چلائی حج کی، پورے ہندوستان کے دورے کیے اور ایک بڑا کارواں لے کے گئے، سوز و گداز اور محبت رسول میں سے سرشار، ان کی تیز رفتار وہ پہنچ گئی حرمین، اور ایک فریضے کو اس ہندوستان میں زندہ نہیں کیا بلکہ پورے ہندوستان کا اس بنیاد پہ دورہ کر کے ایک بیداری پیدا کر دی۔ اس بیداری کا فائدہ پھر انہوں نے کیا کیا؟ اس کے بعد پھر انہوں نے وہ تحریک چلائی جس میں ان کو شہادت نصیب ہوئی۔ اب ہم یہ کہیں کہ وہ کامیاب ہوئے یا ناکام ہوئے دنیاوی اعتبار سے، یہ مبصرین ضرور ایسا کریں گے، لیکن اللہ کے ہاں ان کی سعی دیکھی جائے گی۔ وَكَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ ایک تحریک چلی، اس کے بعد پھر تحریک چلی ہے مدارس کے قیام کی۔ وہ بھی اپنی جگہ ایسی عظیم الشان خدمات ہیں جن کی بدولت بظاہر ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مدارس، اس کے بعد پھر ان مدارس کے فضلاء یا ان مدارس سے فیض یافتہ یا براہ راست قرآن و حدیث سے وابستہ جو تنظیمیں رہی ہیں بر صغیر میں، اس میں ایک وجود آیا ہے مولانا الیاس صاحب کی اور ان کی تحریک، ان کی دعوت کا۔
تبلیغی جماعت، انہوں نے بھی لوگوں کو مسجد تک پہنچایا۔ ایک جگہ مجھ سے سوال کیا گیا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو زمین کے اندر کی، آسمان کے اوپر کی باتیں کرتے ہیں، مس گائیڈ کرتے ہیں۔ میں نے کہا قبلہ جب وہ لوگ مسجد میں جمع کر دیں تو آپ آ کے درس قرآن دے دیا کیجئے۔ تو یہ جمع کا مزاج ہونا چاہیے۔ تو اس تحریک کا اتنا فائدہ ہوا کہ عوامی اصلاح جزوی طور پہ ہوئی، نمازی بن گئے۔ بہت بڑی بات ہے یہ نمازی بن جانا اس دور میں۔ تو ایک تنظیم یہ بھی ہے۔ اس کے بعد پھر مولانا ابو الاعلیٰ مودودی نے جماعت اسلامی کی یہ تحریک شروع کی۔ بر صغیر میں اس کے کیا اثرات ہیں آپ جانتے ہیں، عالم اسلام میں اس وقت سے جو اثرات ہیں آپ اس سے واقف ہیں۔ نہج میں فرق ہو سکتا ہے، مقصد ایک ہے۔ وہ کیسے کہ وحید الدین خان صاحب نے اور مولانا مودودی نے میوات میں ایک جماعت گئی، وہاں پہ تبصرہ کیا کہ میواتی لوگ جمع ہو گئے، ارے ان لوگوں کیا ہو گیا، پیٹ میں درد ہو رہا ہے کہ اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، کھڑے ہو جا رہے ہیں۔ یعنی میواتی مسلمان نماز نہیں جانتے تھے، یہ جماعت نماز پڑھ رہی تھی تو کہہ رہے تھے پیٹ میں درد ہو رہا ہے ان کے، اٹھ بیٹھ رہے ہیں۔ یہ تبصرہ وحید الدین خان صاحب نے اور محترم مودودی صاحب نے کیا ہے۔ تو یہ جو گویا افادیت، پھر یہ جماعت اس نے جو لٹریچر تیار کیا اور جو قیادت کے ایک فرائض اپنی بساط، اپنے وسائل کے مطابق یہ ہے۔ تو تبلیغی جماعت ہو، جماعت اسلامی ہو، یا سید احمد شہید کی تحریک ہو، یا شاہ ولی اللہ کی تحریک ہو، یا مدارس دینیہ کی تحریک ہو، ان سب کے مقاصد کو ملا کر آپ اور ان سب کو پڑھ کر آپ اپنے اندر ہندوستان کا اور بر صغیر کا تجزیہ کریں، جائزہ لیں اور چراغ روشن کریں، بلب جلائیں۔ 100 واٹ سے لے کے کتنی روشنی آپ کر سکتے ہیں وہ روشنی کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔